السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 ہوگا انشاءاللہ، اور یہ رکوع پورا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم، ان اگر، احسنتم تم نے بھلائی کی۔ یہ جو عربی کا تم ہے، اس کا اردو میں معنی تم ہوتا ہے۔ احسنتم میں جو آسانہ ہے، اس کو دیکھیں تو ہا سین اور نون ہے، ہے سین اور نون۔ تو اگر آپ اردو کا لفظ حسن بنا لیں یا حسن بنا لیں تو اس کا معنی بھلائی بنتا ہے۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ بھلائی والی ہوتی ہے نا۔ آسنتم تم نے بھلائی کی، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے۔ نفس جان کو کہتے ہیں، اپنی جانوں کے لیے۔ آپ نے اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہے، یعنی اپنا اپنا، اپنی اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ تو نفس کے معنی جان۔ لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے۔ وَإِن اور اگر، اساتم تم نے برائی کی۔ میں نے ابھی بتایا کہ تم کے معنی اردو میں تم ہی ہے، جو عربی کا تم ہے۔ تو اسا جو ہے، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو کا، سو، سین واو حمزہ۔ سو برائی کو کہتے ہیں، بری چیز کو۔ علماء سو، برے علماء، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، اگرچہ مشکل لفظ ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں۔ اسا تم نے برائی کی، فلاحا تو انہی کے لیے ہے۔ فائزہ پھر جب، جا آیا، وعدو وعدہ۔ وعدو کو دیکھیں عربی کے تو واو عین دال ہے، آگے ہیل کا دے، وعدہ بن جائے گا۔ وعد الآخرہ دوسری بار۔ یہ جو آخرہ ہے، جو آخر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں سے آخر بن سکتا ہے، الف خیر آخر۔ آخر کون ہوتا ہے؟ آخری جو ایک کے بعد ہو اور اس کے بعد اس کے بعد، تو اس کا معنی دوسرا۔ لیسوء لام تاکہ، وہ سو پھر وہی لفظ ہے، سا سو برائی، تو وہ بگاڑ دیں گے وجوہکم تمہارے چہرے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، وجوہکم پیچھے جب وضو کی آیت آئی تھی تو اس میں وجوہ کا لفظ آیا تھا کہ اپنے چہروں کو دھوئیں۔ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں۔ یدخلو کو دیکھیں تو دال خا لام اس میں ہے، تو دخل اندازی کو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ داخل ہوتا ہے آپ کی گفتگو میں۔ اور اردو کا لفظ داخل بھی آپ بنا سکتے ہیں، داخلو سے، یدخلو سے، داخل ہونا، خارج ہونا۔ المسجد مسجد میں، کما جیسا کہ، داخلوہ وہ داخل ہوئے تھے، وہی پھر لفظ دال خالام۔ اول مرہ اول پہلی بار، اول دوم سوم، اول پہلے کو کہتے ہیں۔ مرہ جو ہے اس کا معنی بار ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اردو کا لفظ روز مرہ آپ استعمال کرتے ہیں، فلاں کام تو روز مرہ ہم کرتے ہیں، یعنی بار بار کرتے ہیں۔ تو مرہ کا معنی عربی میں، عربی کا لفظ مرہ کا معنی بار۔ مرتم وا لیتبرو وہ سب تباہ کر دیں، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ لام تاکہ، واو الف جمع کی علامت ہے، تاکہ وہ سب، یہ یتبرو یہ آج نیا لفظ ہے، تباہ کرنا، اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ ما علو جس پر وہ غلبہ پائیں۔ علو کو دیکھیں، عین لام واو ہے، اگر عین لام چھوٹی یہ لگا دیں تو علی بن جاتا ہے، یا اعلیٰ بن جاتا ہے، جس کے معنی پار ہوتے ہیں، اونچا ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے۔ جب بندہ غلبہ پاتا ہے تو اونچا ہی ہوتا ہے، تو اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ تتبیرا یہ وہی ہے جو ابھی میں نے بتایا، تو دبروں میں مکمل تباہ کرنا۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اگر تم نے بھلائی کی تو وہ بھلائی تمہاری جانوں کے لیے ہے، اور اگر تم نے برائی کی تو اسی کے لیے ہے، یعنی جو برائی کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا تمہارے چہروں کو تاکہ وہ بگاڑ دیں اور مسجد میں پہلے کی طرح داخل ہو جائیں،
اور تم سب کو تباہ کر دیں اور تم پر مکمل غلبہ حاصل کر لیں۔ اگلی آیت دیکھیں، عسا ان قریب ہے، ربکم تمہارا رب، ان یرحمکم کہ وہ تم پر رحم کرے۔ یہ جو یرحمہ ہے اس کو دیکھیں، را ہا میم اس میں موجود ہے، تو جو رحم ہے رے ہے میم اردو میں رحم بن سکتا ہے۔ یرحمکم وہ رحم کرے تم پر، جیسے تم کا معنی تم ہے، عربی کے کم کا معنی بھی تم ہے، کم اور تم دونوں کے معنی تم ہے اردو کا۔ وَإِن اور اگر تم نے دوبارہ کیا، تم کو دیکھیں آئین دال تے میم ہے، تو آئین دال جو ہے اس کے آگے دال لگا دیں تو عدد بن جاتا ہے، متعدد بنا سکتے ہیں، متعدد بار بار بار، یا اعادہ بنا سکتے ہیں، الف عین الف دال ہے اعادہ۔ تم نے دوبارہ کیا، اگر تم نے اعادہ کیا، ادنا ہم بھی اعادہ کریں گے، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا جہنم جہنم کو للکافرین حسیرا کافروں کے لیے قید خانہ۔ اب یہ جو حسیرا کا لفظ ہے یہ آپ غور سے دیکھیں تو ہا سواد یہ رے ہے، اردو کا لفظ اگر آپ محاصرہ بنانا چاہیں اس لفظ سے، میم ہے الف سواد رے ہیرا، محاصرہ، محاصرہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ گھیرنا۔ تو یہ حسیرہ قید خانہ، قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھیرا ہوا ہوتا ہے، بندہ گر جاتا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیجئے، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے دوبارہ یہی حرکت کی تو پھر ہم بھی دوبارہ وہی سلوک کریں گے، سلوک کو بریکٹ میں کریں، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، یہدی کو دیکھیں تو ہا دال یا ہے تو اس سے ہدایت آپ بنا سکتے ہیں، ہے دال الف حمزہ یہ تے لگا کے، یہدی للتی ہے یا اس کی طرف، اقوامو سیدھی، یہ جو اقوامو ہے الف کاف واو میم، اس سے قیام بن سکتا ہے، کاف یہ الف میم قیام۔ قیام کیا ہوتا ہے؟ نماز میں آپ سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں۔ یہ قائم ہونا کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز قائم ہے تو اپنی جگہ کھڑی ہوتی ہے، یہاں سے قائم بھی بن سکتا ہے، یہاں سے قیام بھی بن سکتا ہے۔ اقوامو ویبشرو اور خوشخبری ہے، یبشرو کو دیکھیں تو باشین رے اس میں موجود ہے، تو یہ لگا دیں تو بشیر بن جاتا ہے، بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا۔ ہم مسلمان مردوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور بیٹیوں کے نام بشرا رکھ لیتے ہیں، تو بشرا کا معنی خوشخبری ہے، تو یہ وہی لفظ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو عمل کرتے ہیں صالح۔ یعملون کو دیکھیں تو عین میم لام اس میں ہے تو عمل بنا لیں اس سے، صالحات صالح، ہم مردوں کے مسلمان نام رکھ لیتے ہیں صالح محمد، اور صالحات اس کی مؤنث ہے، نیکیاں، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ انا بے شک لہم ان کے لیے اجرن کبیرہ، اجر اردو میں بھی اجر ہم کہتے ہیں، کسی چیز کا اجر نہیں ملا، جزا بدلہ۔ کبیرہ کو دیکھیں تو یہاں سے لفظ آپ اکبر بنا سکتے ہیں، الف کاف بے رے اکبر، تو یا تکبر بنا سکتے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا جاننا، اکبر کے معنی بھی بڑا ہے، تو تکبیر وہ یہ بھی بڑے کو کہتے ہیں، اور کبیرہ بہت بڑا اجر۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو بہت سیدھی ہے، اور مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے، مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آخری آیت آج کے سبق کی رکوع پورا ہو جائے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، یؤمنون کو دیکھیں تو ایمان کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں، مومن کا بھی بنا سکتے ہیں، بالآخرات آخرت پر، اعتدنا ہمارا وعدہ ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ آپ نے پہلے اس بارے میں پڑھا تھا، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے عذاب علیما دردناک عذاب۔ یہ جو عذاب کے معنی عذاب جو علیم ہے، الف لام یہ میم، یہ آپ اردو کا لفظ رنج و علم، دکھ تکلیف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
آج کا سبق پورا ہوا تو تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھ لیں تاکہ ہمیں سبق پورا سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو تم نیکی کرتے ہو وہ تمہاری اپنی جان کے لیے ہے، یعنی انسان نیکی کرے گا تو سب سے پہلے فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہوگا، اور جو برائی کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ کوئی برا کام کرتا ہے تو ثواب اس نے دینا ہے، اس کے ابو امی نے نہیں دینا، نہ بھائیوں نے دینا ہے۔ اور جب ہمارا دوسری بار بعد آ گیا تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر، یہ اصل میں کل والے سبق کو یاد کریں۔ پہلی بار یہودیوں پہ، بنی اسرائیل پہ جب انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تو ان پر یہ عذاب آیا۔ دوسری بار جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تم پر بندے مسلط کر دیے جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے اور مسجد میں داخل ہو گئے، یعنی تمہاری بات گاؤں کو بھی نہ چھوڑا اور تمہارے مار مار کے چہرے بگاڑ دیے، یا پھر غم کی وجہ سے تمہارے چہرے بگڑ گئے اور مکمل طور پہ انہوں نے تمہیں تباہ کر دیا۔ یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ اگر ہم حق پہ رہیں گے، اللہ کے راستے پہ رہیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اگر ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر اسی طرح ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تم پر رحم کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رحم کرے، لیکن اگر تم نے دوبارہ وہی حرکت کی، یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا، تو پھر ہم بھی وہی اعادہ کریں گے۔ یہ ویسے تو اللہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیں گے تو اللہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اس میں صرف کافر نہیں ہے، جو بھی انکار کرنے والے ہیں وہ جہنم میں قید ہو جائیں گے۔ ہم انکار دو طرح سے کرتے ہیں، ایک تو زبان سے کبھی کبھی کرتے ہیں اور کبھی عمل سے انکار کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ اپنے عمل سے نماز کا انکار ہی کر رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، ہدایت دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نام کے مومن ہیں وہ نہیں کہ نام تو عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن کوئی نیک کام ہی نہیں کرتا تو اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے جو مومن نیک کام کرتے ہیں۔ اور بے شک جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہر ایک نے مرنا ہے، اور موت ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس پر پوری انسانیت متفق ہے۔ کافر، ہندو، یہودی، عیسائی، دہریے، مسلمان سب کہتے ہیں کہ مرنا ہے، کسی اور بات پہ پوری انسانیت متفق نہیں ہے سوائے موت کی۔ آخری آیت میں، یہ آخری آیت تھی، ہمارا رکوع پورا ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب